أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حضرات، مسلسل جمعۃ المبارک کے خطبات میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہمیشہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ رحمت اور شفقت کا ہی سبق دیا ہے۔ آپ کی رحمت اور رافت کا دائرہ مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ کفار، مشرکین، معاندین بھی، حتیٰ کہ جانور بھی آپ کی رحمت اور شفقت کے دائرے میں شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے بہت سی باتیں اور بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا، ایک دہقانی آیا جو جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے آ کے مسجد میں نماز ادا کی، 2 رکعتیں پڑھی اور دعا کرنے لگا کہ اللہم ارحمنی محمد، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ یہ کہنے لگا اللہ مجھ پہ بھی رحمت فرما اور محمد پہ بھی رحمت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحمت نہ کر۔ بدوی تھا نا، اس کو دین کا کیا شعور، دین کے مسائل اور احکام کا علم نہ تھا۔
بس اس نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ مجھ پہ بھی رحمت فرما، اپنے نبی محمد پہ بھی رحمت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی رحمت ہم دونوں پہ ایسی رحمت فرما کہ اس رحمت میں کسی اور کو نہ شریک کر۔ حالانکہ اللہ ذو الجلال کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی حوالے سے فرمایا، اللہ اکبر، لقد تہجرت واسعا، اور اللہ ذو الجلال کی وسیع رحمت کو تو نے محدود کر دیا۔ رب ذو الجلال تو فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے تک پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو شامل ہے میری رحمت۔ اللہ ذو الجلال کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان کوئی اقدام نہیں کر سکتا، کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، کوئی بات کہہ نہیں سکتا، نہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جب تک اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اسے فرمائی، لقد تہجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کے وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ بات آئی گئی ہوئی، تھوڑی بات دیر بعد وہ کیا وہاں سے اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں ایک طرف جا کے پیشاب کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر کوئی انسان یہ نالائقی کرے، یہ غلط حرکت کرے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے، ہمارا اس کے ساتھ کیا کردار، کیا عمل، کیا اخلاق ہونا چاہیے، اور کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پیشاب کرنے لگا تو بھاگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی طرف، اور کیا کرتے ہو، روکو روکو، پیشاب کر رہے ہو مسجد میں۔ ایک فطری تقاضا تھا، صحابہ کرام لب کے اس کی طرف، مگر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا رک جاؤ، کرنے دو اس کو پیشاب، رک جاؤ، مت روکو اس کو پیشاب کرنے سے۔ اب اس نے پیشاب کیا، فارغ ہوا۔ اسی اسنا میں نبی علیہ السلام نے پہلے تو صحابہ کو یہ تلقین کی، کیا فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا، فرمایا تم آسانیاں دے کے بھیجے گئے ہو، مشکلات میں الجھانا اور مشکلات میں مبتلا کرنا ایسا دین دے کے تمہیں نہیں بھیجا اللہ ذو الجلال۔ ایسا دین دیا ہے آپ کو جس میں آسانیاں ہی آسانیاں، جس میں سختی نہیں، آسان ہے دین۔ پھر آپ نے فرمایا صبوا علیہ سجلا من ماء، بس ایک ڈول لو اور اس پیشاب پہ بہا دو، یہ زمین تو پاک ہو جائے گی۔ پھر اعرابی کو بلایا اور کہا، وہ کہتا ہے اعرابی کہ فقام الی بابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اعرابی کا جواب سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کے پاس پہنچا، میری طرف لب کے میں حاضر ہوا، میرے ابا اور میری اماں آپ پہ قربان جائیں، فلم ینبہ، نبی علیہ السلام نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ بڑے نالائق ہو، بڑے احمق ہو، بڑے بیوقوف ہو، اور تم نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ کوئی جملہ اس قسم کا نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کہا، یعنی ڈانٹا ڈپٹا نہیں اس کو، بلکہ آپ نے فرمایا ان ھذا المسجد لا یبال فیہ انما بنی لذکر اللہ وللصلاۃ۔ آپ نے فرمایا بھائی، اور یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب خانہ نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ بس اتنی سی بات نبی علیہ السلام نے پیار محبت سے اس کو کہہ دی، اور وہ بھی اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ میری اتنی نالائقی کے باوجود نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کوئی ایسا نازیبا کلمہ نہیں کہا، مجھے نبی علیہ السلام نے ہراسا اور ہرزہ نہیں کیا،
یہ تھا نبی علیہ السلام کا عمل و کردار. آپ گزشتہ خطبے میں ایک یہودی کا قصہ سن رہے تھے. بالکل اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کرتے. امام حاکم نے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کا نام زید تھا. وہ زید خود کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, آپ کے عمل و کردار کو دیکھا, میں نے آپ کا جائزہ لیا ان علامات کے مطابق جو علامات میں نے تورات میں پڑھی تھی. کہتا ہے حالت یہ ہے کہ انہو لم یبق من علامات النبوت شیء الا وقد عرفتها فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جتنی بھی علامتیں تھیں وہ تمام کی تمام علامتیں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالی. جو اشارات, جو آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار, آپ کے معاملات کے بارے میں, آپ کی شان کے بارے میں جتنی بھی باتیں تھیں ان تمام کو میں نے پا لیا, تجربہ کر لیا, دیکھ لیا کہ اسی علامات سے آپ من و عن پورے آتے ہیں. فرمات کہتا ہے اللہ اسنین, البتہ دو چیزوں کا ابھی مجھے تجربہ نہیں ہوا. ایک کیا, ان یسبق حلمہ جہلہ ولا تزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ یہ بھی وصف آپ کا بیان ہوا ہے کہ آپ کا حلم, آپ کی بردباری, آپ کی شفقت, آپ کی رحمت, قوت برداشت یہ غالب ہوگی آپ کی طبیعت پر. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا مرتکب ہوگا, کوئی بد کلامی کرے گا یا کوئی آپ سے نازیبا بات کہے گا, آپ سے کردار اور عملاً آپ سے گستاخی کا ارتکاب کرے گا, تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ وَلَا تَزِيدَهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا. شدت جہل کے باوجود بڑی برا عمل و کردار آپ کے ساتھ ادا کرنے کے باوجود آپ پہ شدت نہیں آئے گی, بلکہ آپ میں حلم زیادہ ہوگا. حلم, بردباری, قوت برداشت, تحمل یہ آپ میں زیادہ آئے گی. اگر کوئی آپ سے سخت کردار ادا کرے, سخت باتیں آپ سے کہے, تو پھر کیا آپ جواباً حلم ہی کا مظاہرہ کریں گے. شدت کا جواب شدت سے نہیں دیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, جس طرح کے عام لوگوں کی عادت اور حالت. کہتے ہیں کہ میں نے ان دو وصفوں کو آزمانے کے لیے نبی علیہ السلام سے ایک معاملہ کیا. میں نے کیا جناب میں آپ سے کھجوریں لینا چاہتا ہوں, یہ لے کھجوروں کے پیسے, اور اتنے دنوں کے بعد, اتنی مدت کے بعد میں آپ سے کھجوریں وصول کر لوں گا. معاملہ طے پا گیا. یہاں تک کہ میں نے وہ پیسے دے بھی دیے. اب جب وہ مدت موعود آئی جس کا وعدہ کیا تھا, اس مدت سے 2-3 دن پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا, کیونکہ میرا ارادہ تو سارے کا سارا آپ کا تجربہ کرنا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ ان اوصاف پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. کہتا ہے کہ میں گیا 2 دن پہلے, پھر کیا کیا, خود اپنا بیان کرتا ہے, اپنا بیان کہتا ہے فَأَخَذْتُ بِجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدْ أَلَا تَقْضِينِي حَقِّي فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطْلِبٌ. بڑی سخت اور نازیبا بات کہی نبی علیہ السلام کو. کہتا ہے کہ میں گیا, میرے تیور چڑھے ہوئے تھے, چہرے پہ غصے کے آثار تھے. میں نے نبی علیہ السلام کی چادر اور نبی علیہ السلام کا قمیص پکڑ لیا, اور میں نے بڑی سخت زبان سے کہا یا محمد, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا تقضینی حقی, تو میرا حق کیوں نہیں دیتا؟ میں نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں, وعدے کے مطابق سودا کیوں نہیں بھگتاتا؟ مجھے کھجوریں کیوں نہیں دیتا؟ اب کیا ہے,
اللہ اکبر، یہ بات میں نے کہی، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے فواللہ، اللہ کی قسم، انکم یا بنی عبد المطلب لمطلون، وہ نبی علیہ السلام پر ہی محدود نہ رہا، بلکہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ عبد المطلب کی اولاد کرتی اسی طرح ٹال مٹول کرتی ہے، سودا پورا دیتی نہیں، وقت کے مطابق وعدہ وفا کرتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام تک نہ رہا، بلکہ آپ کے جد امجد اور ان کی تمام اولاد کو بھی اس نے مورد الزام ٹھہرایا۔ آپ غور کیجئے، معاملے کی سنجیدگی دیکھیے، ایک ہے براہ راست نبی علیہ السلام پر اعتراض، ایک یہ ہے کہ پورے عبد المطلب کی پوری اولاد پہ اعتراض، یعنی اس نے جلدی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کی، ایک تیر میں دو نشانے اس نے لگائے، ایک پورے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرا پورے خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیے، جب یہ حماقت اس نے کی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے او یہودی زبان سنبھال کے بول، کیا بکواس کرتا ہے، کیا کہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عمر تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ اکبر، تمہیں چاہیے تھا تم اس کو بھی سمجھاتے، مجھے بھی سمجھاتے، اس کو کہتے بھائی اور اگر تم نے تقاضا کرنا تھا تو اچھے انداز سے تقاضا کرتا، وعدہ وفا کرنے کی تلقین کرنی تھی تو اس کو کہتا کہ جناب اچھے طریقے سے تم مطالبہ کرتا، اور مجھے یہ کہتا کہ جناب آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق آپ اس کو سودا دیں، کھجوریں دیں، آپ مجھے بھی اچھی بات کہتے اور اس زید یہودی کو بھی تم اچھی بات کہتے۔ آپ نے فرمایا عمر جاؤ اور جا کے اس کو کھجوریں دے دو اور 20 وسق زیادہ دو، استحساناً، نیکی کے طور پہ 20 وسق تقریباً 50 کلو بنتی ہے، وہ جتنا وعدہ کیا تھا 50 کلو زائد نبی علیہ السلام نے دینے کا اظہار فرمایا، بات کہی۔ وہ یہودی نبی حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہو گیا کہ جاؤں جا کے کھجوریں وصول کروں، لیکن جب باہر نکلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھام لیا، کہنے لگا یا عمر، اے عمر، میں نے تمام کی تمام علامات نبوت، اے عمر میں نے تمام کی علامات النبوت قد عرفتها فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام نبی علیہ السلام کی علامات جو تھیں آپ میں دیکھ لی، آپ کے چہرہ انور اور آپ کے عمل و کردار سے میں نے دیکھ لی، اللہ اسنین، دو ابھی تک نہیں دیکھی تھی، ایک یہ کہ آپ علم کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر لمحہ، اور اگر کوئی آپ سے شدت کے ساتھ پیش آئے بھی تب بھی آپ اس کا جواب شدت سے نہیں دیتے، حلم سے دیتے۔ یہ دو باتیں، ایک یہ کہ آپ کا عمل و کردار کیا ہے، حلم کا، برداشت کا، بردباری کا، تیزی نہیں آپ کی طبیعت میں، ایک کی دو نہیں کہہ کے سناتے، ان کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ حلم سے دیتے ہیں، تحمل سے بھی دیتے ہیں، بردباری سے دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نالائکی کرے بھی تو اس کی نالائکی کے نتیجے میں آپ کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی شدت اور سختی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ان دو چیزوں کا عمر تجربہ نہیں ہوا تھا، اور آج ان کا تجربہ بھی ہو چکا۔ فاشہدو کا، میں تجھے گواہی دیتا ہوں کہ انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر گواہ ہو جاؤ، میں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا ہے، میں نے اسلام سچے کو اپنا دین بنا لیا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، دشمنوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ درستگی کا کرتے ہیں، بد اخلاقی کا کرتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کا اخلاق اور کردار حلیمانہ، مشفقانہ
اور رحیمانہ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہو، بتلائیے اس کی طبیعت میں رحم نہیں ہوگا تو اور کس کی طبیعت میں ہوگا؟ اور پھر یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے غیر مسلم۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو حیوانوں کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیا ہے، انسان ہی نہیں۔ کتنے المیہ کی بات ہے کہ آج یورپ یہ بات اڑانے میں سبقت لے جا رہا ہے کہ محمد دہشت گرد تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ تاثرات آج آئے دن ان کا وتیرہ بن چکا۔ کاش کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا کما حقوں مطالعہ کرتے، وہ آج کے مسلمان کی بدخلقی اور کوتاہی اس کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کو مورد الزام نہ ٹھہراتے، وہ براہ راست سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے، انہیں پتہ چل جاتا کہ کائنات میں سب سے بڑا رحیم، سب سے بڑا شفیق اور سب سے رحم دل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کرے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اوپر رحمت کرے تو پھر اللہ کے بندے بسنے والے، زمین پہ بسنے والے، ان پہ تم رحمت کرو، رحمت کا ان سے معاملہ کرو، تم ان سے رحم کا معاملہ کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، پیار اور محبت کا معاملہ فرمائے۔ یہ تو عام حکم تھا۔ جانوروں کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رحم ولو ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، من رحم ولو ذبیحہ، اور جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے شفقت اور رحمت کا اس سے معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس پہ رحمت کا نازل فرمائے گا۔ جانوروں کے پر بھی، جانوروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو، ان کے ساتھ سختی اور ان کے ساتھ معاملات میں ناگوار بھار اور بوجھ اس سے اجتناب کرو۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے گا جب تم ذبح کرتے ہوئے جانور پہ رحمت کرو گے۔ وہ رحمت کس طرح، اس کی تفصیلات بھی احادیث میں موجود۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ اکبر، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ ساتھیوں، اللہ ذوالجلال نے ہر ایک سے حسن خلق کا، احسان کا، خیر خواہی کا حکم فرمایا ہے۔ کتب، ان اللہ کتب، اور کیجئے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ رمضان میں آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر لکھے گئے ہیں۔ کیا مانا؟ روزے تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ ذوالجلال نے احسان کو فرض ٹھہرایا ہے۔ ہر چیز سے احسان کرو، ہر ایک سے خیر خواہی کرو، ہر ایک سے رحم کا معاملہ کرو، ہر ایک سے نرمی کا معاملہ کرو، ہر ایک سے نرمی کا اللہ ذوالجلال نے حکم دیا اور اس کو فرض ٹھہرایا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کو قتل کرنے میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس سے خیر خواہی کرو، احسان۔ فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ،
جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو، سختی کے ساتھ اس سے بھی پیش نہ آؤ۔ وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرَاحِ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا کہ جب ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو، چھری کو تیز کر لیا کرو، اور جانور کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ دو۔ گلا کاٹنے میں کھنڈی چھری، کمزور ہتھیار وہ استعمال نہ کرو، بلکہ وہ ہتھیار استعمال کرو جس سے اس کا گلا آسانی سے جلد کٹ جائے، اس کو تیز کرو۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارا انت حد الشفار انت واری عن البہائم، فرمایا جانور کو دکھا کے اپنی چھری کو تیز مت کرو، جانور کو دکھا کے اپنی چھری کو تیز مت کرو، اور تم موت سے پہلے اس کو موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو، بلکہ چھری کو تیز علیحدہ کرو، پھر علیحدہ تیز کر کے پھر جانور کو اچھی تیز شدہ چھری سے ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھیے حضرت جعلہ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پہ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جانور بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں راحت ملے گی، پیار ملے گا تو محمد مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہی نہیں جانور بھی سمجھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف مردۃ الشیاطین اور کفار انسان وہ جو کافر مشرک ہیں وہ میری قدر کو نہیں پہچانتے، میری نبوت کو نہیں جانتے، ورنہ یہ درخت بھی یہ جانور بھی میری نبوت اور میری رسالت کو اور میری قدر و منزلت کو پہچانتے۔ چنانچہ جعلہ بن مرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سفر میں ہم جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا کہ ایک اونٹ بلبلاتا آیا ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کے اپنا لبا، وہ گردن کا آخری حصہ سر کے ساتھ جو ملا ہوا ہوتا ہے، وہ آ کے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ رکھ دیا اور لگا بلبلانے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور وہ بلبلائے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ ایک ساتھی آگے بڑھا عرض کرنے لگا حضور میں ہوں اس کا مالک۔ اور فرمایا جب ساری عمر یہ تیری خدمت کرتا رہا، یہ جب بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو کام اس سے زیادہ لیتا ہے، خوراک کم دیتا ہے اور چاہتا بھی تو یہ ہے، شکایت کرتا ہے یہ تیری کہ جناب یہ مجھے ذبح کر کے تقسیم کر دینا چاہتا ہے، مجھے ساری عمر میں اس کی خدمت کرتے رہا اور آج اس خدمت کا یہ مجھے صلہ دینے لگا ہے، کیا بھوکا پیاسا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے فروخت کر دو، دے دو مجھے یہ اونٹ۔ اس نے کہا نہیں جی میں ہبات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہبا، آپ مجھے فروخت کر دو۔ نبی علیہ السلام نے وہ اونٹ لے کے بیت المال کے اونٹوں میں چھوڑ دیا۔ اونٹ بھی جانتے تھے، جانور بھی جانتے تھے کہ کائنات میں شفقت اور رحمت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے، کسی اور جگہ شفقت اور رحمت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم۔ آج بھی ہمارے یہ بڑے بڑے گدی نشین، یہ بڑے بڑے زمیندار اور یہ بڑے بڑے جناب ساہوکار اور بڑے بڑے لوگوں کے میلوں پہ، بزرگوں کے میلوں پہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کیا؟ جانوروں کی آپس میں لڑائی، مرغوں کی آپس میں لڑائی، اونٹوں کی آپس میں لڑائی اور کشتی یہ ہوتی ہے نا، اور اس پہ جناب جوئے چلتے ہیں، یک نہ شد دو شد، انعام لگتے ہیں اس پہ، ان کے لڑانے میں، کتوں کے لڑانے میں، اونٹوں کے لڑانے میں، اسی طرح اور دوسرے جانوروں کے لڑانے میں شرطیں لگتی ہیں۔
انعامات رکھتے ہیں، مگر سنیے نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ جانوروں کی کشتیاں اور لڑائیاں اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے بھی جانوروں کو ایذا پہنچتی ہے، اس سے بھی جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس تکلیف کی بنا پہ، جانوروں کی اس تکلیف کی بنا پہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرما دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، اسی موضوع کی ایک روایت اور سنیے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کے پھر اس پہ نشانہ زنی کی جائے، تیر اندازی کی جائے، گولیاں چلائی جائیں۔ کس کی گولی سے مرتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کس کا نشانہ صحیح جگہ پہنچتا ہے، جانور کو باندھا ہوا ہے، اور جناب یہاں حضرت صاحب سے نشانہ بازی کروائی جا رہی ہے نا؟ یہ بڑی عادت، بری عادت بھی ہمارے معاشرے میں، کہ جانور کو باندھا جاتا ہے، وہ بیچارہ ادھر ادھر جانے کی سکت نہیں رکھتا، دوڑنے بھاگنے کی، اور جناب یہ ہمارے وزراء اور ہمارے جناب انداتا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اس پہ نشانہ زنی کر رہے ہوتے۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندے کو لوگوں نے باندھا ہوا ہے اور اس پہ تیر برسا رہے ہیں۔ کس کا تیر لگتا ہے؟ وہ باندھا ہے، اڑتا ہے ادھر جاتا ہے، اڑتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، وہ اسی اسلام میں اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من فعل ھذا، جو یہ کام کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، جو اس طرح جانور کو باندھ کے اس پہ نشانہ زنی کرتا ہے۔ ایک روایت اور سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، اور جس میں زندگی ہے، جس میں روح ہے، اور اس کو اپنی غرض کی بھیڑ مت چڑھاؤ، اس کو اپنا ہدف مت بناؤ، اس کو باندھو اور باندھ کے جناب اپنا نشانہ اس پہ قائم رکھو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی جانور کی ایذا، جانور کو تکلیف کا ایک پہلو اس یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین یہ اپنوں اور بیگانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ حیوانوں تک وسیع ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے رحمت اور شفقت کا حکم دیا، اور مومنین کے بارے میں تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جب مومنین کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور کوئی انہونی بات پہنچ جاتی ہے، ان کے صدمے سے بڑھ کے صدمہ محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ کسی گھر میں اگر صفے ماتم بچتی ہے، گھر والوں کو اتنا صدمہ نہیں جتنا میرے نبی محمد مصطفیٰ کو صدمہ ہے۔ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اس کے والدین کو اتنا احساس نہیں جتنا اس میرے نبی محمد مصطفیٰ کو اس کی بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو حریص اس بات پہ ہے کہ میرے مومنوں پر، میرے ایمانداروں پر میں رؤوف اور رحم، رافت اور رحم کا معاملہ کروں، ان کے ساتھ کسی اعتبار سے شدت اور سختی کا معاملہ نہ کروں۔ بلکہ آپ اندازہ کیجئے، اس حوالے سے تو بہت سی باتیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ نماز جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے، نماز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس کے بارے میں فرمایا المصلی یناجی ربہ،
نماز پڑھنا اللہ سے مناجات کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ارحنا بالصلاۃ اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال آذان کہو، نماز سے ہمیں راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ سارے فضائل اور نماز کی یہ درجہ بندی اپنی آنکھوں میں رکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت کا اندازہ لگائیں کہ نماز میں راحت مل رہی ہے، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی اثناء میں بیٹا آ جاتا ہے، کندھے پہ سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام اس کے لیے سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مستورات کے ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، نبی علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کہ مامتا کا دل وہ بے چین نہ ہو جائے، رب سے مناجات تو کم کر لوں گا پھر کہہ لوں گا، لیکن ماں کا دل وہ تو نہ ترسے، وہ تو تکلیف اس کو نہ ہو، اور بچہ تو نماز کی حالت میں نہ روئے۔ نماز طویل تھی، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے مختصر کر دیا۔ آپ اندازہ کریں جو محبوب ترین عبادت ہے، اللہ کے رسول تو اس کو بھی مختصر کر دیتے ہیں بچوں پہ شفقت کی بنیاد پہ۔ اور یہ عمل و کردار ہے اس رحمت للعالمین کا، اس رؤوف الرحیم کا۔ بدنصیبی بھی یہ ہے کہ آج ہماری بدعملیوں کی بنا پہ ہمارے پیارے پیغمبر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے عمل و کردار کو دیکھنا چاہیے، ہمیں آپ کی سیرت میں اپنے احوال کی سیرت سازی کرنی چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو اس کا تو فائدہ ہوگا، ورنہ خالی جذبات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح پیار اور شفقت کے معاملات فرمائے جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ڈال دیے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔